شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں اور آپ نے کئی کتابیں بھی لکھی ہیں. ایک مرتبہ شیراز سے بغداد کی طرف علم دین حاصل کرنے کے لیے چل پڑے. اس وقت گھوڑوں پر اونٹوں پر سفر ہوتا تھا, سواریاں ہوتی تھی, لیکن آپ کے پاس کوئی سواری نہیں تھی. تو آپ پیدل چل رہے تھے اور آپ کے پاس جو جوتا تھا وہ بس آپ پیدل چل رہے تھے اور آپ کے پاس وہ جوتا تھا جس کا پہن کر چل پڑے. تو چلتے آپ کا جو وہ جوتا تھا وہ بھی ٹوٹ گیا اور آپ کے دل میں خیال آنے لگا کہ کاش میرے پاس بھی سواری ہوتی, میرے پاس بھی اتنا کچھ ہوتا کہ میں بھی سوار ہو کے جاتا بغداد علم دین حاصل کرنے کے لیے. لیکن پھر آپ چلتے جیسے ہی بغداد کے قریب پہنچے آپ کے پاؤں میں چھالے پڑ چکے تھے چلنے کی وجہ سے, اور آپ جب بغداد پہنچے تو یہ آپ کو جو شکوہ دل میں آیا تھا کہ میرے پاس کچھ ہے نہیں, سواری نہیں ہے, ہوتی تو میں اس پر بیٹھ کے جاتا. تو کہتے ہیں کہ میں جیسے ہی بغداد میں جامع مسجد کے قریب پہنچا تو میں نے وضو کیا اور مسجد کے اندر داخل ہو گیا. ابھی داخل ہونے والا ہی تھا کہ اتنے میں مجھے ایک شخص ایسا نظر آیا جس کے پاؤں ہی نہیں تھے. وہ زمین پر گھسٹ رہا تھا, گھسٹ کے اپنے آپ کو وہ چلا رہا تھا. تو میں فوراً مسجد میں جا کر سجدے میں گر گیا, اللہ کی بارگاہ میں شکر ادا کیا اور کہا کہ میرے مالک تیرا شکر ہے, تو نے مجھے پاؤں تو دیے ہیں, میرے پاؤں تو سلامت ہے, اس کے پاس تو پاؤں بھی نہیں ہے, میرے پاس اتنی نعمت تو ہے. آج ہم بھی اپنے سے اوپر والے کو دیکھتے ہیں دنیا کے معاملے میں, جبکہ ہم دین کے معاملے میں اوپر والے کو دیکھیں اور دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھیں. حدیث پاک میں ہے, میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, انظر الی من اسفلک منکم ولا تنظروا الی من هو فوقکم, کہ اس کو دیکھو جو تم سے نیچے ہے اور اس کو مت دیکھو جو تم سے اوپر ہے. اس معاملے میں اس کو اوپر والے کو نہیں دیکھو. تو انشاءاللہ شکر کا مادہ پیدا ہوگا. اللہ کریم نے ہمیں اعضاء سلامت دی ہیں, آنکھیں سلامت دی ہیں, بہت سی نعمتیں جو ہم استعمال کرتے ہیں. تو ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں لاکھوں کروڑوں سے اچھا رکھا ہے. نیکسٹ واقعے کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے.